بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کی تصویر فاطمہ، احمد ہے نور، نور کی تنویر فاطمہ، قرآن کی بولتی ہوئی تفسیر فاطمہ، جب لکھ رہا تھا کاتب تقدیر فاطمہ۔ یہ کرم ہے اس فاطمہ زہرا کا کہ جس کی بیٹیوں اور بیٹوں کے طفیل اور صدقے میں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا وقت برباد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک عبادت میں آئے ہیں جو کائنات میں وہ عبادت ہر ایک کو نہیں نصیب ہے جو عزاداروں کی قسمت میں عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وقت کی بربادی، یہ ماتمدار جیتے رہیں، یہ عزادار سلامت رہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے والد کے نام سے ہے علی نگر، لیکن لگا نہیں کہ یہ علی نگر ہے، ہمیں تو کوئی اور نگر لگ رہا تھا، کیونکہ جو علی اپنی زوجہ پہ پوری زندگی رویا، اس کا غم منانے کے لیے علی نگر کے لوگ مسجد میں آئے نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ فاطمہ زہرا اور مولا علی پوچھیں گے ضرور تم سے کہ جب میری زوجہ کا ذکر ہو رہا تھا اور جس نے حیات دی انسانیت کو، اس کا ذکر ہو رہا تھا، تو پھر علی نگر کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ یہ وقت کی بربادی نہیں، ہم پاگل دیوانے نہیں، ہم ماتم داروں کو بیوقوف کہتے ہیں دنیا۔ یہ عزادار جیسا بن کے تو دیکھو، اتنی ٹھنڈک میں آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہے، اور یہ عزادار وہاں سے یہاں تک آ گئے۔ کبھی آپ سوچو تو آپ نکل نہیں پائے گھر سے، اور وہ عزادار یہاں سے آ گئے۔ کتنا پیسہ مل رہا ہے انہیں، کون سی دولت آ رہی، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ گھر پر بیٹھ کے تبلیغ کرنا اور ہے، اور عزاداروں پر تنبیہ نہ کرو۔ عزاداروں کو آپ اپنے بات جو کہنا اپنے گھر پر تبلیغ کرو۔ ان عزاداروں کے لیے کیا کہو گے جو اتنی دور سے ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا مل رہا ہے؟ میرا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ کم سے کم جتنی دیر آپ عزاداری کے لیے آئے ہیں، اتنی دیر تو کم سے کم گناہ سے دور ہیں۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں مد نظر رکھتے ہو؟ اور بشر کہاں سے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی کیا اوقات ہے جو جناب معصوم عالم کی ثنا کرے؟ سرکار خدا سخن نے کہا تھا، ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام۔ سنو بیٹا، ہاں یہ زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام۔ میرے ساتھ بولو نا، پتہ چلے۔ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لو تو لو فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے آسمان سر کو جھکا دے باہتمام۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عظمت و رفت رقم کروں۔ یہ خدا سخن کہہ رہے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے ان کی آگے؟ ہم کیا ہیں؟ بس یہی شرف ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان کا نوکر بنا دیا۔ کم سے کم یہ تو شرف محسوس کرو بچے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے مومنین آ جائیں۔ اب جو مجلس میں نہیں آ رہا وہ سمجھ لو مومنین میں سے نہیں ہے۔ کیا پیٹرن بنا گئے؟ ہم ذکر زر، ہمارا مقصد ہے علی نگر میں، مولا علی نگر میں، اور یہاں انشاءاللہ بھائی آپ مولا علی نگر میں رہ رہے ہو، کم سے کم پتا تو چلے مولا علی نگر ہے۔ نام رکھنے والوں نے کیسے نام رکھا تھا؟ آج ہمارے ہاں انفیکشن اتنا زیادہ پیدا ہو گیا۔ اچھا کمال یہ ہے مرنے میں سب کے آ جاتے ہیں، اگر دشمن نہیں مر رہا تو مٹی میں بہت لوگ شامل ہو رہے ہیں، مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آپ ہم کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری نوکری ہے زہرا کی بیوی کی، اور ان کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آپ نہ بلاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپس میں اتحاد تو رکھو۔ دشمنی اللہ سے ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، دشمنی مجلس سے ہے کیونکہ مجلس ہے حسین کی۔ نہ مجلس میں آ رہے ہو نہ مسجد میں آ رہے ہو، اتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ گھبراؤ رہے ہو، بولو نہ بولو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اتنی بڑی مسجد بنوا دی گئی، نمازی غائب، کیا فائدہ؟
میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، جو ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی میری آواز، وہ ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کو ضرور بھیجو مسجد۔ اب بڑا جملہ آپ کی نظر کر رہے ہیں نینکو صاحب، اپنے بچوں کو مسجد اور مجلس ضرور بھیجو، ورنہ نکاح میں مولانا تم سے کلمہ سنیں گے۔ یا اللہ، دنیا کی طرح مولانا کلمہ سنیں گے، مسجد آؤ گے تو کلمہ یاد رہے گا، مجلس میں آؤ گے تو کلمہ یاد رہے گا، کیونکہ ہم نکاح کے وقت والے مسلمان نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا، آپ فکری نہیں کرتے، مجلس ہو رہی آ نہیں رہے، اتنی بڑی جناب زہرا کا غم منایا گیا یہاں پر، یہ تنظیم کے لوگوں نے کہا علی نگر میں منایا جا رہا ہے، ہم نے کہا علی نگر میں کوئی آئے گا نہیں، کہنے صاحب آئیں گے سب لوگ، اور پھر ہم نے پرسوں مجلس پڑھی تھی یہیں شکلا گنج میں، جو مجلس تھی اس میں سے ایک لوگ دکھائی دے رہے ہیں، کوئی آئیے نہیں، کیا دشمنی ہے ہماری مجلس حسین سے، یہ یاد رکھو جواب حسین کی ماں کو دینا ہے۔ آپ ڈر رہے ہو گے یار کیا بندہ پڑھ رہا ہے، گھبرا کیوں رہے ہو، یہ دوبارہ نہیں بلائیں گے اور کیا کریں گے، میری روزی تھوڑی ہے یار، یہ روزی تو زہرا بی بی دیتی ہیں، آپ توجہ تو کر لو، وہ دینے والی ہے روزی، آپ اس پہ تو آ جاؤ، اس پہ تو آ ہی نہیں رہے ہو، شکریہ ادا کرو کوئی اللہ کا کہ اس نے کم سے کم اتنی تو تہذیب رکھو کہ دنیا میں کہیں پر جاؤ گے ادب کے ساتھ بلایا نہیں جائے گا ہر جگہ، لیکن یہ مجلس حسین جہاں تمہیں تہذیب سے بلایا جا رہا ہے، وہ بات آپ لے ہی نہیں پا رہے ہو۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا، بھائی مجلس ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کوئی صاحب چلتے آج علی نگر کے ہر گھر پہ چلتے اور ان سے کہتے زہرا کی مجلس ہے، سیدہ کی مجلس ہے، آؤ، کس سے دشمنی ہے، کس سے بیر ہے ہمارا، تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، نویدن ہے، پرارتھنا ہے آپ سے، میں آپ کا نوکر ہوں کہ مسجد میں آؤ، مجلس میں آؤ، دل کے نفاق دور کرو، جہاں نفاق ہوتا ہے وہ مجلس نہیں ہوتی، امام حسین سے بیر نہ رکھو، عزاداروں سے بیر نہ رکھو، یہ اتنی بڑی امام بارگاہ اور اتنی بڑی فرش عزا اور اتنی بڑی مسجد ویران چلی جا رہی ہے، ویران رہ رہی ہے، تم اپنی انا میں نہیں آتے ہو، تم اپنے ایگو میں نہیں آتے ہو، ایگو کس بات کا ہے، اللہ ایک سیکنڈ کے اندر ایگو ختم کر دیتا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا یہ محل بنوا رہا ہوں، کوئی اس کے اندر نہ آئے، کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے، اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون آ رہا ہے، میں نے منع کیا تو کوئی نہ آئے، تو آنے والے نے کہا میں وہ ہوں جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اللہ نے سلیمان کے استغنا کو توڑنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا، اور جب ملک الموت آیا تو اس نے بھی استغنا کیا، اس نے بھی ایگو کیا کہ کوئی نہ، میں وہ ہوں، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا رکنا پڑے گا تمہیں، ایک در ایسا ہے جو در سیدہ ہے، بڑے بڑوں کا گھمنڈ ٹوٹ گیا اس دروازے پر، زہرا بتول، راضیہ، زاکیہ، ام ابیہ، رحمت للعالمین کے لیے رحمت، حسین کی ماں، توجہ رکھنا، امام حسن کی ماں، زینب اور ام کلثوم کی ماں، یہ زہرا کون ہے؟ زہرا عذرا ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، سلام جس کے دروازے پہ آ کے روز رسول اللہ کرتے تھے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، السلام علیکم معدن رسالہ، روز رسول اللہ سلام کرنے آتے تھے، جہاں جبریل کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جہاں اللہ جب یہ زہرا چادر کے نیچے آ گئی تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ شان دیکھ لو زہرا کی، یہ عظمت دیکھ لو زہرا کی، جس کے دروازے پر جب رسول اللہ آ جاتے تھے تو رسول اللہ کی وجہ میں زہرا جاتی، رسول اللہ اپنی جگہ بٹھا لیتے، سلام کرتے دروازے پہ آ کے، وہ عظمت والی بی بی، وہ تاجدار بی بی۔ پھر سنو، زہرا بی بی جیسا مرتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، آخری جملہ فضائل کا، زہرا کے جیسا مرتبہ کسی کو ملا ہی نہیں۔ کیا مرتبہ؟ باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خود عورتوں کی سردار ہے، گھر کا نوکر جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے۔ آپ نے قبلہ اپنی آپ کو غور کیا؟ آخری بات ہے جہاں تک آواز جاری ہے، اپنے کو سمجھو تو ہو آر یو، آپ ہو کون؟ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، غور تو کرو۔ مولا علی کے چاہنے والوں، میرا جملہ سننا، علی نگر کے رہنے والوں، مولا علی کے طفیل میں تمہیں قبلہ یہ شرف ملا ہے
کہ اگر کوئی نان مسلم نان شیعہ ہمیں دوسرے شہر میں دیکھتا ہے اور وہ میرا نام نہیں جانتا ہے، توجہ، نام نہیں جانتا ہے لیکن یہ جانتا ہے یہ ماتمدار ہے، یہ شیعہ ہے، یہ عزادار ہے، اسے میرا نام یاد نہیں ہے، اب وہ بڑی دور کھڑا، ہم دور، وہ ہمیں بلانا چاہ رہا ہے، نام میرا یاد نہیں ہے، مجھے میرا نام اس کو معلوم نہیں، بس ایک دم سے وہ ایک نیا نام دیتا ہے۔ دنیا میں کائنات میں جتنے فرقے ہیں واحد نام ہے تمہارے پاس، وہ نام جانتا نہیں تھا، اس نے ایک نیا نام دیا، دور سے آواز دی، میر صاحب، یا اللہ تھوڑا توجہ کر لو، دور سے آواز دی، میر صاحب۔ یہ میر کون؟ 1,00,000 کے مجمع نے ایک آدمی نے آواز دی، میر صاحب۔ اس 1,00,000 کے مجمع میں آپ ہی خالی میر تھے، آئے ہائے آہا، 1,00,000 کے مجمع میں بغیر نام جانے ایک ہی لفظ کہتا، میر صاحب۔ اتنے بڑے مجمع میں تم مڑ کے کہا، میاں کیا ہم کو بلا رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے کیسے سمجھا کہ تم ہی میر ہو؟ تو تم نے جواب دیا، ہماری قوم کے علاوہ کوئی علی کو امیر المومنین مانتا ہی نہیں۔ جی ہماری قوم کے علاوہ کوئی علی کو امیر المومنین مانتا ہی نہیں، لہذا ہم ہی امیر ہیں، ہم ہی میر صاحب ہیں۔ تو میر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سنو، میر کے معنی، علی نگر نواسی، آج میرا وشیش دھیان تمہاری اور ہے، توجہ رکھیے گا، سنو غور سے میرے جملے کو۔ میر صاحب، میر کے معنی ہوتے ہیں سردار۔ اللہ تھوڑا توجہ کر بیٹا، میر کے معنی سردار۔ آپ کون ہو؟ سردار ہو دنیا کی قوموں کے۔ کیوں؟ بس اپنے کو ڈیفائن کرنا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، آر یو سردار، آر یو لیڈر اور ناٹ، کہ تم لیڈر جیسے ہو کہ نہیں ہو۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو گے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میر کے معنی ہادی، میر کے معنی رہنما، میر کے معنی ایسا لیڈر جو کبھی اپنی منزل سے بہکے نہ، توجہ رکھیے گا، میر، سردار۔ بس میرے دوست ختم ہو گئی بات، دنیا جاؤ، توجہ کر لو پوری کائنات میں، کہ وہ زہرا اکیلی جس کے احترام میں رسول اللہ اٹھتے تھے، کچھ دن کے بعد اسی کے دروازے پہ لوگ آگ لے کر آ گئے، لکڑیاں جمع کر دی گئی۔ تاریخ کے مورخوں سے کہتا ہوں کہ مورخین ذرا دیکھے جا کے کیا وجہ تھی، کیا کائنات کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی جو 18 سال میں جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو؟ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے گریا، ایک لمحے کے لیے سوچو، کوئی ایسی بچی دیکھی جو 18 سال میں جس کی کمر جھک گئی ہو؟ کوئی ایسی عورت دیکھی جس کی 18 سال میں بال سفید ہو گئے ہوں؟ زیادہ میرے پاس جملے نہیں مصائب کے لیے، توجہ رکھیے گا، آپ خالی تصور کر لو نا، اور پھر میری طرف دیکھ کے جملہ سننا۔ 18 سال کی عمر میں والد کی شہادت کے بعد عالم یہ ہو گیا کہ کمر جھکی ہوئی، ایک ہاتھ میں ایسا ہے، 18 سال میں ایک ہاتھ میں ایسا ہے، اور ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر ہے، اور پھر جملہ سننا، عجیب منظر آ گئی ایک لمحے کے لیے، اجرکم اللہ، سب میری طرف دیکھو، دنیا کے 3 امیر باپ، ان 3 امیر باپوں کی 3 غریب بیٹیاں۔ پہلا باپ نبیوں کا امیر ہے، اس کی غریب بیٹی کی حالت یہ 18 سال میں ضعیف ہو گئی۔ دوسرا باپ ہے، توجہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، دوسرا باپ ہے ولیوں کا امیر، اس کی بیٹی اسی دربار میں بندھی کھڑی ہے جہاں باپ کی حکومت تھی۔ بس آخری جملہ سن لینا۔ اور تیسرا باپ ہے شہیدوں کا سردار حسین، اس کی 4 سال کی بیٹی سکینہ۔ ہاتھ جوڑ کے ماتم کرنے والوں کہو نا، باہر جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں، بی بی زہرا، شاید ماتم کر لو، بی بی زہرا، اے دادی تیری کمر 18 سال میں جھکی تھی، لیکن ہائے سکینہ، جیو بچے سن لیں، آخری جملہ سنو بیٹا، میری طرف توجہ رکھو۔ یہ 3 بیویاں دکھائیں، جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب اور جناب سکینہ۔
اب انہی پہ بات ختم ہو رہی ہے. توجہ رکھو. سکینہ کی دادی کا جنازہ رات میں اٹھا, سکینہ کے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا. ماتم کرو نا, سوچ لا ذرا جا کے, سوچ لا. سکینہ کی دادی, میں نے پرسوں مجلس پڑھی, ایک بچہ روتا ہوا آ گیا, کہا یہ اس وجہ سے رو رہا ہے, اس کو اس کا دادا یاد آ گیا. عجیب بات ہے, توجہ رکھنا. سکینہ کی دادی کا جنازہ رات کو اٹھا, سکینہ کے بابا کا جنازہ اٹھ نہیں سکا. سکینہ کی دادی, سکینہ کے دادا کے سر پر ضربت لگی, سکینہ کے چچا کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے, دونوں ہاتھ گند ہو گئے. سکینہ کا بھیا سینے پر سلا لگی, سکینہ کے دادا, سکینہ کے بابا کے لاچے پر گھوڑے دوڑائے گئے. سکینہ کا 6 مہینے کا بھائی تیر شعبہ سے مارا گیا. ماتم کرنا ذرا, سکینہ کا عالم دیکھ لو. جب شام ہوئی نا, شام غریبہ, بہت ماتم کرو گے, اللہ تمہیں سکینہ کے صدقے میں اولاد عطا کرے. تو توجہ میری طرف دیکھنا. آخری جملہ بیٹا, روتے میں نہیں کہتے, دیکھنا. اب جملہ سن لو. صرف دادی کے ساتھ اس پوتی کی غربت دیکھو جس کا بابا لاشا پامال, جس کی دادی 18 سال میں کمر جھک گئی, جس کا بھیا سینے پہ سنا, جس کے 6 مہینے کے بھائی کے گلے پر تیر لگا. جب شام غریبہ آئی نا, شام غریبہ آئی, 2 جملے پڑھنا ہے, شام غریبہ اور شام کا دربار. شام غریبہ آئی نا, جناب زینب نے آدھی رات کو اٹھ کے, یہ علی جیسے باپ کی بیٹی ہے, تلایا پھرا پہرا دیا, اتنے میں آواز دی. کیا آواز دی؟ اے بابا علی مدد کو آؤ. ایک ناکا سوار آ گیا. زینب نے کہا ٹھہر جا, وہ ٹھہرا نہیں. زینب نے آواز دی میں علی کی بیٹی ہوں, وہ ٹھہرا نہیں. اس کے بعد زینب نے کہا میں عباس کی بہن ہوں. ایک نیزہ ٹوٹا اٹھایا, ناکا سوار نے لقاب پڑھی, ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹی بلایا تھا تو میں آ گیا. بہت ماتم کرو گے بیٹا, اولادیں جی ہے تمہاری, توجہ رکھنا, بہت ماتم کرو گے. میرے دوست بیٹا سنو, توجہ رکھنا. جناب زینب, جناب سکینہ, اب مولا علی کہتے ہیں جاؤ ام رباب کو بلاؤ. ام رباب اصغر کا پرسا, ام لیلا اکبر کا پرسا, ام فرما قاسم کا پرسا. اب مولا علی کہتے ہیں, جملہ سننا, ماتم کر لینا, بہت ماتم کر رہے تھے ابھی نا. مولا علی کہتے ہیں زینب سکینہ کو بلاؤ. سکینہ ایک جگہ بے ہوش پڑی تھی, کاندھا ہلایا, سکینہ اٹھ جا, دادا آ گیا ہے. سکینہ آئی, تھوڑی دور کھڑی رہی. مولا علی نے کہا سکینہ آ میرے پاس, سکینہ آ میرے پاس. ناراض ہے کیا, آتی چلی. کہا دادا آج مجھے پتا چل گیا. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے, آج مجھے پتا چل گیا کہ باپ بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے. اے دادا تیری بیٹی نے بلایا, تم آ گئے. دادا میرے, میں شام غریبہ کو ابھی عصر عاشور کے وقت جب میرے بابا کی گردن پر شبر تلوار پھیر رہا تھا, میں پورے میدان میں دوڑ کے پھرتی, ایک جملہ کہہ رہی تھی, کوئی ہے جو میرے دادا کو بلا دے. جیو جیو جیو. آخری بات, اللہ تمہاری بہنیں جیے, ماتمدار جیتے رہے, باہر والے بچے سن لیں. ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ. سکینہ کتنے سال کی بیٹا؟ 4 سال کی. قید خانہ شام میں وہ وقت آ گیا کہ سکینہ نے 10 سفر, انشاءاللہ 10 سفر کو مجلس ہوگی یہاں پر, یہ بیٹھے ہیں نا, ان کی طرف سے مجلس ہوگی. 10 سفر کو یاد رکھیے گا, دادا کے نگر میں پوتی کا ماتم ہوگا. توجہ رکھو, اس وجہ میں فضائل مصائب یہاں پر لے آیا. 4 سال کی سکینہ, باپ کے غم میں گریا بلند ہوا. یزید نے سپاہیوں کو بھیجا ایک جملے کے لیے, خالی یہاں تک آیا ہو. سپاہیوں کو بھیجا, سپاہیوں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری بہن کو میرے بابا کی یاد آ گئی, ہو سکے میرے بابا کا سر بھیج دے. اب یہ منظر دیکھ لو, سب میری طرف ماتم کرو گے. امام حسین کا سر آیا, مولا سید بیٹا اپنے باپ کے سر کو ہاتھوں پہ لیا, اور بیٹا لیے بھائی لیے ہوئے اس بہن کے پاس پہنچا جو بے ہوش پڑی تھی, روتے روتے غش کی عالم میں تھی. آواز دی سکینہ اٹھ جا, بابا آ گیا. سکینہ اٹھ جا, بابا کا سر آ گیا. ماتم کرنا, سکینہ اٹھ جا, بابا کا سر آ گیا. جیسے ہی سکینہ کی آنکھ کھلی, سکینہ نے سنا بابا آ گیا. اللہ اکبر. سید سجاد نے وہ سر آگے کیا. اب آخری جملہ سننا, سر حسین کی آنکھیں بند تھی. سکینہ نے کیا کیا, بس ایک بار باپ کے سر کو
اپنے سینے پہ رکھا، اپنے سینے پہ رکھا باپ کے سر کو، اور ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہا، بابا آنکھ کھول کے اپنی سکینہ کی حالت دیکھ لے۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، بابا آنکھ کھول کے سکینہ کی حالت دیکھ لے، میری کمر جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے، میرے چہرے پہ تماچے لگے، بابا بابا میرے سینے پہ سو جا بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ جیتے رہیں عزادار بانیان اور جنہوں نے مجلس عزا کا پروگرام یہاں پر منعقد کیا ہے، تنظیم فاطمی کے تمام مومنین، تمام ماتمدار، تمام عزادار، تمام مومنین علی نگر اور جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، وہ سب جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں ہمیشہ ہمیشہ، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ وعدہ کر لیں کہ یہاں پر جب تک اے مادر حسین